افسانہ بنانے میں جو سب سے زیادہ قوم آگے رہی ہے وہ شیعہ قوم ہے، اہل تشیع۔ بولتے ہیں نا، بات کا پتنگڑ بنانا اگر کوئی سیکھے تو شیعوں سے سیکھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیعوں کا حال یہ ہے کہ ایک حدیث مدینے سے نکلتی ہے، ایک انگل کی ہوتی ہے، اتنی سی انگلی بھر کی، کوفہ جاتی ہے، کوفہ گڑھ تھا ان کا، کوفہ جاتی ہے وہ حدیث، پورے کوفہ میں گردش کرتی ہے، اور پھر دوبارہ جب مدینے میں لوٹ کے آتی ہے تو ایک انگل کی حدیث ہاتھ بھر کی ہو جاتی ہے۔ یہ امام شافعی فرماتے اس قوم کے بارے میں کہ گڑھنے میں، جھوٹ لن پھن کرنے میں، بات کا پتنگڑ بنانے میں، پورے اسلام میں مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، جتنے ہوئے، یہ قوم سب کو شرمندہ تھا۔ انہوں نے کہا صاحب وہ کاڑا نہیں تھا، ملا باقر مجلسی ان کا مولوی ہے، اس کی کتاب حیات القلوب پڑھ لیجئے، آپ حق الیقین پڑھ لیجئے، وہ شیخ مفید کی پڑھ لیجئے، علی ارشاد، یہ سب شیعوں کے بڑے بڑے علامت الدہر ہیں۔ اب وہ آگے کربلا کے حالات میں ان کے بھی آئیں گا اور آپ شاید پہلی بار ان کو سنیں گے۔ کچھ سامعین میرے وہ ہے جو 2-3 سال سے سن رہے تو ان ناموں سے واقف ہو گئے ہو، لیکن اب کچھ نئے سامعین زیادہ ہے یہاں۔ تو یہ سب بڑے بڑے ان کے علامت الدہر جو ہے شیعوں نے بات کا پتنگڑ بنایا، کہا وہ کاڑا نہیں تھا، وہ رسول اللہ کو زہر دیا گیا۔ اب پورے سنیوں مطلب شیعوں نے اتفاق کر لیا حضور کو زہر دیا گیا تھا، اور زہر دینے والی عائشہ تھی، حفصہ تھی، اور 2-4 بیویوں کے نام چن کے رکھے انہوں نے جن سے ان کو بڑی الرجی۔ ان سب نے مل کر زبردستی حضور، کیونکہ پھر لاتے کوٹ کیا کرتے تھے، بخاری کے اندر موجود ہے، حضور پینا نہیں چاہ رہے تھے، زبردستی دیے، تو امام بخاری چونکہ سنی تھے انہوں نے کنچی ماری اور وہ زہر کو انہوں نے دوا بنا دیا، لدود نام کی دوا بول دیا، اور دوا کے بعد وہ حدیث میں پھر انہوں نے کاٹ چھاٹ کر دی، اور کاٹ چھاٹ کر کے بس یہاں تک لایا کہ حضور نے اس کو قے کر دیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ چند گھٹ تو حضور کے حلق میں چلے گئے تھے، زہر اتنا خطرناک تھا، اتنا خطرناک تھا کہ وہ چند گھوٹوں نے ہی زہر نے کام کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس زہر کے سبب سے رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ حالانکہ اس روایت کا پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے وقت چاہیے، بس 2-4 باتیں۔ معاذ اللہ اگر ازواج محترات نے زہر دیا تھا رسول اللہ کو، تو علی، عباس اور دیگر جو تھے اصحاب اور دیگر جو بنو ہاشم کے لوگ تھے، یہ سب کیا کر رہے تھے؟ اور پھر شیعوں کو 1400 سال کے بعد پتہ چل گیا کہ حضور کو تو زہر دیا گیا تھا، یہ اہل بیت کو اسی وقت پتہ نہیں تھا، اور جب ان کو پتہ تھا تو انہوں نے بھی قصاص میں ان لوگوں کو سزا کیوں نہیں دی جنہوں نے معاذ اللہ نبی کو زہر دیا؟ حالانکہ بات یہ نہیں ہے۔ آئیے صحیح بخاری کی حدیث کیا ہے؟ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو یوں لائے، کتاب الطب ہے، باب اللدود، حدیث نمبر 5712، اور یہی حدیث صحیح مسلم میں کتاب السلام، حدیث نمبر 5761۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور کو وہ کاڑا دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور جو کچھ تھوڑا حلق میں گیا تھا اس کو قے فرما دیا۔ پھر جب سرکار کو افاقہ ہوا تو حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا کہ وہ کاڑا تم نے مجھے کیوں پلایا؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض انکار کرتا ہے تو شاید اسی بنیاد پر آپ انکار فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اب اس کا کفارہ یہ ہے کہ جتنے لوگ یہاں موجود تھے جنہوں نے کاڑا پلایا اور جو خاموش تھے، گویا ان کی رضا تھی، سب کو یہ کاڑا پلایا، سوائے میرے چچا عباس کو چھوڑ کر کے۔ عباس اس میں شامل نہیں تھے، اس میں حضرت علی بھی تھے، ان کو بھی کاڑا پلایا گیا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ جب حضور نے حکم دیا سختی کے ساتھ تو ہر ازواج کو کاڑا پلایا گیا، جو بیمار نہیں تھے سب کو پلایا گیا، اور سب نے پھر وہ ناپسندگی کے ساتھ وہ کاڑا پیا۔ تو اگر زہر تھا تو یہ باقی سب کیسے بچ گئے؟ تو رافضیوں نے کیا کیا، بعد کی حدیثوں کے حصے کو کھا گئے، وہ وہاں تک کا جہاں تک ان کا مطلب تھا لے لیا۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ عائشہ اپنے باپ ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرے، نماز کی امامت فرمائے۔ جیسی یہ سنا اصحاب نے تو اصحابوں نے چیخیں مارنے شروع کر دی، یعنی ان کو بھی ایک طرح سے یقین ہو چکا تھا کہ حضور صحت یاب نہیں ہوں گے، اسی وجہ سے آپ اپنی ہی زندگی میں امام منتخب فرما دیں۔ اگر یہ امید ہوتی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ہوں گی تو یقیناً آپ کسی کو اپنی جگہ امام مقرر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو میری جگہ پر امامت کا حکم دو۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ وہ بڑے رقیق القلب ہے، بڑے نرم دل کے ہیں، سرکار آپ کے مصلے پہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، جب آپ کے مصلے پہ جائیں گے تو میں گمان کرتی ہوں کہ شاید وہ نماز بھی نہ پڑھا سکے، ان پہ ایسی رقت طاری ہو، اول تو وہ اتنی ہمت نہ جٹا پائیں گے کہ آپ کے مصلے پہ جائے اور آپ کی غیر موجودگی میں نماز پڑھائے۔ سرکار نے کہا کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہی نماز پڑھائے۔
حضرت عائشہ پھر وہی عرض کرتی ہے 3 بار ایسا ہوا، تیسری بار آقا بڑے جلال میں فرماتے ہیں کہ تم یوسف والی عورتوں کی طرح، تم یوسف والی عورتوں کی طرح ہو۔ کیا مطلب یوسف والی عورتوں کا؟ حدیث میں سنا ہوگا آپ نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی جو عورتیں تھیں ان کا ایک 2 پالیسی تھی۔ کیا تھی؟ حضرت زلیخا کو لان تان کر رہی تھی کہ غلام پر فدا ہو گئی، تو حضرت زلیخا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے الزام دیتی ہو کہ میں غلام پر فدا ہو گئی ہوں، تو میں اپنے غلام کو محفل میں لاتی ہوں، ایک محفل کا انتظام کیا جائے گا، ایک جشن کا، اور تم بھی آؤ اور میرے غلام ذرا یوسف کو دیکھو، اور اس کو دیکھنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا کہ میری یہ جو کیفیت ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ تو وہ جو مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے کیا کیا، دل میں تو یہ تھا کہ یوسف کو دیکھے، وہ بھی چاہتی تھی کہ بھائی زلیخا جیسی وزیر کی بیوی جس کا شوہر وزیر اعظم ہو مصر کا، وہ ایک غلام کے پیچھے اتنی بھاگ رہی ہے، اتنی دیوانی ہو گئی، آخر یوسف میں ہے کیا ایسی بات، دیکھنا چاہیے ایسے غلام کو۔ تو یہ تو ان کی بھی تمنا تھی، لیکن زبان پر ظاہری طور پر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ زبانی ظاہری طور پر یہ کہہ رہی تھی کہ زلیخا ہمیں غلام دیکھنے کی کیا عادت ہے، ہم کیوں ایک غلام کو دیکھیں؟ کیا ہمارے شوہر کوئی بشکل ہے کہ جو ہم اپنے شوہروں کو چھوڑ کر ایک غلام کو دیکھیں اور تیری طرح دیوانے ہو جائے؟ تو آقا نے اس طرح مثالیں دی کہ تم یوسف والی آؤ کہ تمہارے دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ ہے، زبان سے کہہ رہی ہو کہ میرے والد روئیں گے، اور دل میں تمہاری کیفیت یہ ہے کہ تمہارے والد ہی نماز پڑھا، تو جاؤ ابو بکر کو حکم دو۔ پھر حضرت عائشہ کو کہتی ہے، تو آپ جلال میں جو جملہ فرماتے، حدیث کے الفاظ یہ ہے، فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ اور اس کا رسول ہرگز راضی نہ ہوں گا سوائے ابو بکر کی امامت کے۔ اللہ کی قسم اللہ اور اس کا رسول ہرگز راضی نہ ہوں گا سوائے ابو بکر کی امامت کے۔ ابو بکر کے علاوہ کوئی مصلی امامت پر کھڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ گویا حضور نے بتا دیا کہ میرے بعد جو پہلا خلیفہ ہے، جو میرا پہلا نائب ہے، وہ ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی تو ابو بکر صدیق نے پہلے انکار کیا، کہا کہ میری کیا مجال کہ میں حضور کے مصلی پہ کھڑے رہوں۔ جب کہا گیا کہ اللہ کے نبی نے بڑے سختی سے حکم دیا اور فرمایا ہے کہ اللہ رسول راضی نہ ہوگا، اور جب حضور کا حکم ہے تو پھر الحکم فوق الادب، ادب حکم پر فوقیت رکھتا ہے۔ چنانچہ آج ظہر کی نماز کا وقت آئی اور حضرت ابو بکر صدیق مصلی امامت پر آتے ہیں، اقامت ہوئی، اور جیسے ہی آپ نے تکبیر پہلی کہی تو رونے لگے، دھاڑے مار کے رونے لگے اور سنبھلنا مشکل ہو۔ پہلی رکعت پہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالا اور قرأت کرنے لگے۔ پہلی رکعت مکمل ہوئی، دوسری رکعت مکمل ہوئی اور آپ قاعدے میں بیٹھے، اور جب اٹھے تو جب آپ ابو بکر صدیق کی تکبیروں کی آواز حجرے میں جاتی تھی، حضور کا حجرہ مسجد کے بالکل بازو میں، تو آپ نے حضرت عباس کو آواز دی اور علی کو آواز دی، کہا کہ علی مجھے سہارا دو، میں چاہتا ہوں کہ میں جماعت سے نماز، مجھے سہارے سے مسجد تک لے چلو۔ حضرت عباس حضرت علی سہارا دے کے لاتے ہیں، صفوں کے درمیان میں، اس صفوں میں لایا جو پہلی صف تھی۔ جب وہاں پہنچے تو صحابہ اکرام نے کھانسنا شروع کر دیا، گویا اشارہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، یعنی ابو بکر پیچھے ہٹ جاؤ، مصلی امامت چھوڑ دو، رسول اللہ آ رہے۔ حضور پہلی صف میں آئے اور بیچ میں آپ داخل ہو کر جگہ کو کشادہ کرتے، لوگ دھیرے دھیرے ہٹنے لگتے ہیں، اور لوگوں نے گمان کیا کہ حضور مصلی پر آئیں گے، سرکار مصلی پر نہیں آئے۔ جب لوگوں نے کھانسنا شروع کیا تو کچھ ایک لمحہ تو ابو بکر کے سمجھ بھی نہیں آیا، تو بعض صحابہ دیکھے کہ کھانسنے سے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو بعض صحابہ نے جوش کے اندر، جوش فطرت میں تالی بجانا شروع کیا۔ جب زور سے تالی بجانے لگے تو ابو بکر کے سمجھ میں آیا کہ شاید سرکار آ گئے، تو آپ نے کنارے سے ایسا ہلکا سا دیکھا، حضور نظر آئے تو مصلی امامت سے ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا ابو بکر نماز پڑھاتے۔ سرکار نے ابو بکر کی اقتدا میں 2 رکعتیں بعد کی پڑھی، کھڑے ہو کے پھر 2 مکمل کی۔ حضور کی جماعت با جماعت یہ آخری نماز تھی جو ابو بکر صدیق کی اقتدا میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد پھر کوئی با جماعت آپ کو نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ جب سلام پھر ابو بکر صدیق نے، اور حضور بھی اپنی 2 رکعت مکمل کر کے فارغ ہوتے تو آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کیا وجہ ہے کہ تم مصلی چھوڑ رہے تھے جبکہ اللہ رسول نے تمہیں مصلی پہ کھڑا کیا تھا؟ ابو بکر صدیق کے الفاظ کیا ہے سنیے، بڑا عقیدے کی بات بتا رہا ہوں، عقیدہ اہل سنت کیا ہے۔ بڑے فتنے چل رہے ہیں، بڑا فتنوں کا دور ہے یار، کن کن فتنوں پہ بولے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ ابو بکر
پھر میں نے تمہارے کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ تم مصلی امامت پہ کھڑے رہو، لیکن تب بھی میں دیکھا کہ تم پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے، آخر کیا بات تھی کہ تم پیچھے ہٹ رہے تھے؟ ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ رسول کے ہوتے ہوئے حضور سے آگے بڑھ جائیں۔ ابو بکر، ابو قحافہ آپ کے والد کا نام ہے، وہاں اپنے والد کے نام سے اپنا ذکر کیا، ابو قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں کہ نبی کی موجودگی میں نبی سے آگے بڑھ جائے۔ یہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور یہ 4 دن کے چلہ کرنے والے نبی کے برابر ہماری طرح ہے۔ اب یہ تو ابو بکر نے اپنا عقیدہ بتا دیا، آئیے حضور کا کیا عقیدہ تھا وہ بھی سن لیجیے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، عن ابی درداء رضی اللہ تعالی، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امشی امام ابا بکر فقال، حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور میں ابو بکر صدیق سے آگے آگے چل رہا تھا۔ جوان تھے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جوانی کے جوش میں تھوڑا سا جوش کے انداز میں آگے آگے چل رہے تھے، ابو بکر پیچھے تھے، یہ آگے تھے، ابو بکر کے ساتھ کچھ اصحاب تھے۔ فقال، اللہ کے نبی نے جب دیکھا ان کو تو فرمایا یا ابا درداء، اے ابو درداء، اتمشی امام من ہوا خیر من کا فی الدنیا والآخرہ، کہا کہ اے ابو درداء تم اس شخص سے آگے چل رہے ہو، اس شخص سے آگے بڑھ رہے ہو کہ جس کا حال یہ ہے کہ روز قیامت اور دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی شخص آج تک ہوا ہی نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی شخص دنیا میں ہی نہیں۔ جملہ سنیں، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس سے بہتر کوئی شخص ہوا ہی نہیں، تم اس سے آگے چل رہے ہو۔ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابا بکر، کہ اللہ کی قسم نہ سورج غروب طلوع ہوا نہ غروب ہوا انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر جو ابو بکر سے افضل ہو۔ ایسے شخص پر نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ جب ابو بکر صدیق ایسا افضل ہے تمہارے درمیان میں کہ اس جیسا کوئی شخص نہیں، جو آخرت میں بھی افضل ہے، دنیا میں افضل ہے، اور تم اس سے آگے آگے چل رہے۔ تو حضور نے ایک عقیدہ دیا، ابو بکر نے ایک عقیدہ دیا۔ اب 2 عقیدے اہل سنت کے پاس آئے۔ ابو بکر کا عقیدہ کہ میری مجال نہیں کہ میں رسول سے آگے بڑھ جاؤں، اور رسول نے عقیدہ دیا کسی کی مجال نہیں کہ ابو بکر سے آگے بڑھ جائے۔ اچھا، مخاطب صحابہ ہے، یہاں پر ہم تو ہے ہی نہیں یہاں۔ جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے تم ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتے، تو اب آج یہ بیٹھے نہیں، ایک کام کرتے، چوتھے والے کو پہلے پہ لا لیتے، پہلے والے کو کہاں رکھ رہے وہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو، چوتھے کو پہلے پہ لانے کی بڑی فکر ہے، مگر پہلے والے کو کہاں رکھنا وہ آج تک کوئی بتا ہی نہیں رہا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے علی کا پہلا نمبر ہم مانتے، تو ابو بکر کا کون سا نمبر دینے کا ارادہ ہے آپ کا؟ تو یہ آپ کے نمبر دینے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو اللہ رسول نے پہلے سے فیصلہ کر دیا۔ اور یہ حدیث کتنے لوگوں نے لکھا، یہ حدیث کے تو میں حوالے دوں گا، آپ کو تھوڑا سا سننا پڑے گا۔ اس کو امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ امام احمد ابن حنبل سنی نہیں تھے بھائی، امام، اور صحیح سند کے ساتھ، یہاں کتابیں ساری ٹیبل پہ موجود ہے، جتنے میں حوالے دے رہا ہوں تقریباً کتابیں ہیں۔ فضائل الصحابہ ان کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی، صفحہ 188 حدیث نمبر 135۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو لکھا کتاب السنہ حدیث نمبر 1224۔ امام ابن حبان نے اس کو لکھا کتاب الثقات حدیث نمبر 94۔ امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا حدیث نمبر 7306۔ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں لکھا حدیث نمبر 4315۔ امام دہلمی نے مسند الفردوس میں لکھا حدیث نمبر 8401۔ امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں لکھا حدیث نمبر 6309۔ امام ابن جوزی نے علل المتناہیہ حدیث نمبر 298۔ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھا حدیث نمبر 14314۔ امام جلال الدین سیوطی نے الجامع الکبیر میں لکھا حدیث نمبر 473۔ امام ابن حجر المکی الحیثمی شافعی نے سوائق المورقہ صفحہ نمبر 206۔ امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے تفسیر عزیزی میں لکھا جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 404 پارہ نمبر 30 کی تفسیر میں۔ کل 12 حوالہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے۔ یہ مستند روایت آقا کے جملوں پہ غور کرو، کوئی شخص پر سورج نہ طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر سے افضل، تو ابو درداء ابو بکر سے آگے چل رہے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سب میں سب سے بہتر شخص ہے۔
اب یہ بیٹھے وہاں یہ کرتے ہوئے وہ کرتے ہوئے. اور آئیے ایک اور حدیث سن لیجئے کہ جب ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تو حضرت حفصہ جو حضور کی زوج ہے اور حضرت عمر کی کون ہے؟ بیٹی ہے. ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ میرے والد عمر کو امامت کی ذمہ داری دیتے. اور اس سے پہلے ایک روایت ہے اور بخاری کی ہے کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے تاخیر ہو. آپ وضو بنانے میں مصروف تھے، وقت نماز کا تنگ ہو گیا جماعت کا، تو لوگوں نے کہا، عمر بیٹھے تھے پہلی صف میں، تو لوگوں نے کہا عمر آپ نماز پڑھا دیں. کہا کہ اگر تمہیں حرج نہ ہو تو میں پڑھا دیتا ہوں. کہا ہمیں کوئی حرج نہیں. حضرت عمر نماز پڑھانے لگے. ابھی پہلی ہی رکعت پڑھا رہے تھے، حضرت عمر نے قرات شروع کیا. تو حضرت عمر کی آواز بلند تھی، آواز رسول اللہ کے کان اقدس میں پہنچی. فرمایا یہ قرات کی آواز ابو بکر کی تو نہیں ہے؟ حضرت عائشہ عرض کرتی یا رسول اللہ یہ عمر ابن خطاب. کہا ابو بکر کہاں؟ کہا یا رسول اللہ شاید انہیں تاخیر ہو گئی. فرمایا جاؤ عمر کو نماز پڑھانے سے روک دو، خدا کی قسم اللہ رسول ہرگز راضی نہ ہوں گا سوائے ابو بکر کی امامت کے. راوی کہتے ہیں کہ درمیان نماز ایک شخص آیا اور عمر کو روک دیا کہ اللہ کے نبی منع فرما. عمر نے نماز توڑی، پیچھے آ گئے. ابو بکر آئے پھر نماز پڑھ. کہاں کھوئے ہوئے ہو آپ بھائی؟ کیا پڑھتے ہو؟ روایت سری ہے اس کو چھوڑ کر آپ نقطے نکالتے بیٹھے ہو. نقطوں پہ اسلام چلاؤں گے، نقطوں پہ عقیدے بناؤں گے. نقطوں پہ عقیدے نہیں بنتے جناب، عقیدے سری قطعی الدلالت حدیثوں پر اور نص قطعی کی دلیلوں پہ بنتے. اب یہ حدیث سنی، حضرت حفصہ نے جب یہ واقعہ حضرت حفصہ کو معلوم ہوا تو عرض کرتی اللہ کے نبی اگر میرے والد نماز پڑھا بھی رہے تھے پڑھا دیتے ایک وقت کی. تو کیا کہتی ہے اب آئیے حدیث کے الفاظ. قالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حفصہ عرض کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اذا انت مرت قدمت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آپ سے ابو بکر کو ہی امام بنانا چاہتے، ابو بکر ہی امام بنیں گے. قال لست انا الذی اقدمہ ولکن اللہ یقدم. کہا کہ حفصہ سنو، ابو بکر کو میں نے امام نہیں بنایا ہے، اللہ نے امام بنایا. کس نے امام بنایا؟ میں نے نہیں بنایا. میں تو اللہ کی رضا میں راضی ہوں. یہی تو ہے رسول اور اللہ میں، یہی تو تال میل ہے کہ اللہ جو حکم دیتا ہے رسول اس میں راضی ہو جاتے ہیں، اور رسول جس میں راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس میں راضی ہو جاتا. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد. کہا حفصہ میں نے نہیں بنایا ابو بکر کو امام، بلکہ اللہ نے ابو بکر کو امام بنایا ہے. اس کو امام ابن عساکر لائے ہیں تاریخ دمشق کے اندر، جلد نمبر 30 صفحہ 265، حدیث نمبر 6429. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو تاریخ الخلفاء میں نقل کیا صفحہ نمبر 146. اور حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان یؤمهم غیرہ. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو جب تم میں ابو بکر موجود ہو تو کسی کی مجال نہیں کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی اور امامت کرے. کسی کی مجال، جب ابو بکر ہو تو تم میں سے کسی کی مجال نہیں کہ وہ امامت کرے. ہاں ابو بکر نہ ہو تو پھر دیکھا جائے پھر کوئی اور امام، لیکن جب ابو بکر ہو تو ابو بکر کے ہوتے ہوئے کون امام بن سکتا ہے؟ اس کو امام ترمذی لائے. یہ سب سیاستہ کی کتاب ہے، بخاری کی روایتیں زیادہ تر آ رہی ہے، ترمذی ہے یہ سیاستہ میں، الجامع الترمذی حدیث نمبر 3673. اس کو امام ابن الاسیر نے لکھا ہے اسد الغابہ اپنی کتاب جلد 3 صفحہ 226. امام ابن عساکر لائے ہیں تاریخ دمشق جلد 30 صفحہ 361. امام جلال الدین سیوطی لائے ہیں تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 117. 3 دن ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے باقی تھے کہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں. ابھی 3 روز قبل کی بات ہے یہ وصال نبی سے. جبریل آتے اور سلام عرض کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ. جبریل کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور رب فرماتا ہے کہ میرے حبیب کی مجاز پرسی کرو. سرکار میں عیادت کے لیے آیا ہوں، آپ کی مجاز پرسی کے لیے آیا ہوں. سرکار مجاز مبارک کیسے ہے؟ اس روایت کو حضرت امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی نے نزہۃ المجالس میں لکھا، میں جو بیان کر رہا ہوں. سرکار نے کہا جبریل مجھے اپنی امت کے بڑا غم ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ وقت قریب ہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر لوں، مجھے اپنی امت کی فکر ہے. اے جبریل تم میرا مجاز پوچھنے آئے ہو، جاؤ میرے رب سے کہو کہ میں اپنی امت کے لیے فکر کروں. جبریل وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. کہتے یا رسول اللہ میں نے آپ کی حاجت کو اللہ سے بیان کیا،
اور اب فرماتا ہے میرے حبیب سے کہو کہ حبیب اپنی امت کی فکر نہ کرے، آپ کی امت کا کوئی کیسا ہی گناہ گار ہو، موت سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ مرنے سے 1 سال پہلے بھی اگر وہ توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ آقا رونے لگے۔ جبریل عرض کرتی یا رسول اللہ اب بھی آپ رو رہے ہیں، اب بھی فکر ہے؟ سرکار رب نے تو بشارت دی کہ 1 سال پہلے بھی جو امتی توبہ کر لے اپنے گناہوں سے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ سرکار کہتے جبریل یہ وقت بہت زیادہ ہے، میں اس میں کمی چاہتا ہوں۔ پھر جبریل آتے، پھر حاضر ہوتے، کہا یا رسول اللہ فرماتا ہے موت سے 1 مہینہ پہلے بھی جو توبہ کر لیں گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کی توبہ قبول کروں۔ سرکار پھر روتے، کہتے جبریل یہ وقت بھی زیادہ، 1 مہینہ بھی بہت ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ 1 مہینے میں بھی اس کو توبہ کی توفیق نہ ملے اور بنا توبہ کا ہی میرا امتی اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ پھر جبریل جاتے، پھر آتے، یا رسول اللہ فرماتے حبیب غم نہ کرو، 1 ہفتہ پہلے جو توبہ کر لیں گا میں اس کی توبہ قبول کروں۔ جبریل یہ وقت بھی زیادہ ہے۔ پھر جاتے جبریل، پھر حاضر ہوتے، یا رسول اللہ فرماتا ہے 1 دن پہلے، انتقال سے پہلے، مرنے سے پہلے جو توبہ کر لیں گا، رب فرماتا ہے میں توبہ قبول کروں۔ جبریل یہ وقت بھی بہت زیادہ ہے کہ تیری امت کی فکر ہے آقا۔ 1 دن، اور کتنے بد نصیب ہیں ہم امتی، 1 دن کو بھی غنیمت نہیں جانتے، توبہ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، چلی جا رہی ہے زندگی جیسی چل رہی ہے۔ اور حضور کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے کہ 1 دن بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ہو تو بہت زیادہ ہو جائیں گا یہ۔ پھر جبریل جاتے، پھر آتے، کہتے یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا امتی مرنے سے پہلے اگر حلق میں روح اٹکی ہو، زبان سے کلمات نہ نکل رہے ہو، دل میں بھی توبہ کر لے تو اللہ فرماتا ہے میں بخش دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اے جبریل میں اب بھی فکر مند ہوں، اگر وہ بھی توفیق نہ ملی۔ پھر جبریل جاتے، پھر حاضر ہوتے، کہتے یا رسول اللہ فرماتا ہے کہ آپ کا امتی حلق میں جان اٹکی ہو، دل میں بھی توبہ نہ کرے اور بے توبہ انتقال کر جائے، ابھی میں تیری شفاعت سے بخش دوں گا، اور میں ہر اس شخص کی شفاعت کروں گا جس کی تو شفاعت کرے، اور تو اس ہر شخص کی شفاعت کر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، میں اس کی بھی شفاعت قبول کروں۔ یہ آخری لمحات ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آخری وقت میں بھی امت کی پوری فکر ہے، اور امت کی مغفرت کا پورا انتظام کر دیا ہمارے آقا نے۔ تو کم سے کم سرکار کے احسان کے تحت ہی ہم نیک کاموں میں لگ جائیں، سرکار پہ درود پاک پڑھتے جائیں، کثرت سے درود پڑھے۔